یہ ہے بہت بڑی حدیث اور اس کے متن پر شدید درجے کا اعتراض ہے۔ بات وہی ہے، کئی علماء نے تعویل کر کر کے بات کو ظاہر سے موڑ کر کہا کہ اس معنی میں مان لینا تو ٹھیک ہے تاکہ آپ کسی چیز سے نہ ٹکرائیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ شدید قسم کا اعتراض ہے۔ اور اگر اس اعتراض کی طرف آپ غور سے مطالعہ کریں تو جس نے یہ شرارت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے متعلق ظلم کیا اس نے۔ اور یہی بخاری اور مسلم ہے، اس میں حضرت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تو بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس میں کلام ہے، اور ایسی ایسی باتیں آ گئی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موقع کو علماء شروع سے بیٹا واضح کرتے آئے ہیں، علماء اعتراض کرتے آئے ہیں، تعویل کرو گے، باتوں کو موڑو گے تو ٹھیک ہے، نہیں موڑو گے تو پھنسو گے۔ ان میں سے ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے 3350 نمبر حدیث ہے، امام بخاری اس کو لے کر آئے۔ اب حدیث کے لفظ سنیے گا، کہنے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں نبی پاک علیہ السلام سے، قال یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ملیں گے۔ وعلی وجہ آزر قطرہ وغبرہ، تو جو والد ان کے چہرے پر بالکل اداسی غمی ہوگی، چونکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، قرآن کہتا ہے وہ حالت کفر کے اندر ہی انتقال کر گئے تھے، مر گئے تھے۔ فیقول لہ ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے قیامت کے دن کہیں گے، فرمائیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں آپ کو کہتا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا۔ فیقول ابو، تو قیامت کے روز ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے فالیوم لا اعصیک، اللہ کی قسم آج کے دن میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، بلکہ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا رب، اے اللہ، انک وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ قیامت کے روز مجھے غم میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن تو مجھے غم میں مبتلا نہیں کرے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبَدِ، اس سے بڑھ کر کیا غم ہے کہ باپ میرا جائے جہنم میں، اس سے بڑا غم کیا؟ فَيَقُولُ اللَّهُ، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسوں کے لیے ہم نے جنت حرام کر دی۔ ثم يقال، پھر کہا جائے گا اے ابراہیم ما تحت رجلیک، آپ کے دونوں مبارک قدموں کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے فائدہ ہوا بزی متلطم، تو ایک جانور کی روپ میں ان کے باپ کو ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کے انسان تھے نا، ان کی شکل کو مسخ کر کے ایک جانور کی شکل دے دی جائے گی۔ فیوخذ بقوائم فیلقی فی النار، پھر اٹھا کے فرشتے جہنم میں پھینکیں گے۔ بظاہر بخاری کی حدیث ہے، سند اس کی اعلیٰ ہے، لیکن سر جی بات صرف سند کی نہیں ہوتی، متن بھی چیک کرنے پڑتے ہیں۔ اب اس کے متن پر شروع سے علماء کو پڑھیں گے، ہزار اعتراضات کر کے گئے، اور پہلے جن علماء نے اعتراضات کیے میں وہ اعتراضات آپ کو بیان کرتا چلوں کہ وہ اعتراضات نعوذ باللہ کفر کے درجے کے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر بات کیا چل رہی ہے؟ بات یہ چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی اپنے ابو کی بروز قیامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں اپنے ابو کی بروز قیامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اپنے والد کی قیامت کے دن، یہ بات چل رہی ہے۔ قرآن میں اللہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ پہلے یہ دیکھو، اللہ نے قرآن میں فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی، کہا شرک چھوڑو، وہ نہیں مانے، دلائل قائم کیے، وہ ضد پر اڑ گئے، نہیں مانے۔ آپ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، میرے والد کو معاف کر دے، اللہ میرے والد کو معاف کر دے، تو آپ نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے آپ سے استغفار کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا، ایک وعدہ کر لیا، اس وعدے کو پورا کیا، استغفار کرتے چلے گئے، لیکن آپ کے والد ایمان نہیں لائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فلما تبین لہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اسی حالت میں مر گئے، ایمان نہیں لائے، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی تھی تبرأ منہ، تو آپ بری ہو گئے، آپ نے کہا میں استغفار نہیں کر سکتا اللہ کی بات۔ جب کنفرم ہو گیا کہ تو حالات کفر کے اندر مر گیا، مشرک مر گیا، ختم، امتحان کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اپنے والد کے لیے کوئی استغفار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی۔ اب قرآن کیا دوبارہ آپ پر دیکھیے گا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں پتہ چل گیا تھا وہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہے، اسی حالت کے اندر ایمان نہیں لایا، اسی دنیا کے اندر آپ نے استغفار نہیں کی، تبرأ منہ چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہے، جب اسی دنیا کے اندر آپ کو پتا چل گیا تھا یہ عدو للہ، اللہ کا دشمن ہے، اور آپ نے ان کی استغفار ختم کر دی، پھر بروز قیامت اللہ نے جس کو اپنا دشمن قرار دے دیا، پھر اس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ اب بتاؤ کیا قرآن کہہ رہا ہے اور کیا یہ روایت کہہ رہی ہے؟ بالکل قرآن پاک کے خلاف ہے، لہٰذا یہ بہت شدید اعتراض ہے اس روایت کے متن کے اوپر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔
کہ نعوذ باللہ من ذالک، جب اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا دشمن ہے، حالت کفر میں ہے، نہیں ایمان لائے، تبرأ من، آپ بری ہو گئے، آپ نے کہا بس میں نہیں دعا استغفار کر سکتا. اس سے پہلے دعا استغفار کرتے تھے کہ جب بالکل پتہ چل گیا کہ آپ ایمان نہیں لائے، آپ کے والد ایمان نہیں لائے، بس اب چھوڑ دیا آپ نے. جب اس دنیا میں پتہ چل گیا اگر کوئی شخص عدو للہ ہے، اس کی پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا، جب دنیا میں پتہ چل بھی گیا، چھوڑ دی سفارش اللہ کے حکم سے، پھر بروز قیامت اس کے لیے سفارش. یہ بہت بڑا اعتراض ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. لہٰذا یہ وہ حدیث کا متن ہے کہ جس پر ایک اعتراض ہے. اب اس کو حل کیا جائے. کئی علماء نے اس کو حل کیا پھر تعویل کے ذریعے. انہوں نے کہا جو ظاہری بات آ رہی ہے یہ تو بات ہم نہیں مان سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے مضمون سے بالکل متعارض ہے. ہاں ہم اس بات میں ایک تعویل نکال سکتے ہیں، اس کو گھما سکتے ہیں کہ جس سے ہم قرآن کے خلاف بھی نہ جائیں اور مدعا بھی ہمارا ثابت ہو جائے. ہمیں یہ بھی نہ کہنا پڑے کہ حدیث کے متن میں کوئی طرح تعویل کر کے مان لیں گے. اور ان بعض علماء نے تعویل یہ کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار نہیں کی تھی آپ کی بروز قیامت. ہم یہ بولیں گے کوئی استغفار نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تھا کہ والد آپ کے ملیں گے بروز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ ذکر کریں گے کہ چونکہ ہے تو ابو، رشتہ تو ہے نا. اب ابو جو ہے اسی حالت میں اسی جسم میں جب دوزخ میں جائے گا تو ایک دکھ تو ہوگا بھائی، کسی کا بھی کوئی رشتہ دار جب دوزخ میں جائے گا دکھ تو ہوگا نا ایک انسانی فطری تقاضے پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بروز قیامت یہ ایک دکھ ہوگا کہ ظاہر ان کے والد ہیں، اسی نئے نقش کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے، یہی ہاتھ ہے یہی چہرہ جو جلے گا. لہٰذا باپ بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کے مبارک دل کے اندر یہ کیفیت ہوگی. پھر حدیث میں ذکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو مسخ کریں گے پہلے، پھر جہنم میں ڈال دیں. مسخ کر دیا جسم پھر ڈالیں گے تاکہ یہ کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور ہو جائے. یہ آپ کے والد ہیں، آپ کے سامنے وہ جا رہے ہیں، چہرہ جلے گا، یہ ہاتھ جلے گا، یہ کیفیت نہ ہو. لیکن یہ تعویل بھی قدرے کمزور ہے. حق بات کرنی چاہیے، تعویل کمزور ہے. حق بات کرنی چاہیے، یہ تعویل کمزور ہے، اس کے متن پر اعتراض ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شدید اعتراض. پھر اعتراض کرنے والے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا بنا کر کے دکھانے کی کوشش کی، لیکن اور زیادہ غلط بات کر دی. وہ دیکھو کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے کہ اے اللہ بروز قیامت فَأَيُّ حِزٍ أَحْزَى مِنْ أَبِيَّ الْأَبَدِ، میرے ابو جہنم میں جائے اس سے زیادہ مجھے کیا غم میں مبتلا کرے گا. یعنی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابو میرے جہنم میں جائے اس سے زیادہ مجھے کیا اور کیا دکھ دے گا. آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا کہ کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا گیا. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ غمگین کرنے کے لیے ایسا کیا گیا؟ یعنی واقعہ جو آیا اس کے اندر تو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید اور تکلیف دینے کی بات آ گئی نا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا غم کہ ابو میرا جہنم میں. پھر اس کو مسخ کیا گیا، پھر اٹھا کر کے اس کو جہنم میں پھینکا گیا. یہ تو غم کس کو لگا اور زیادہ؟ یہ تو حضرت اللہ کے نبی کو. بھائی سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے. انہ عدو للہ، جو اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے کوئی رحم نہیں آتا، چاہے وہ رشتہ دار ہو. سیدھی بات کرنی چاہیے جو قرآن نے کہا. اس لیے یہ جو روایت ہے بیٹا اس کے متن پہ محدثین بہت اعتراض کرتے آئے ہیں. ابن حجر اسقلانی نے بہت کوشش کی ہے اس کے متن کو تعویلیں کر کے گھما کے ٹھیک کرنے کی. نہ اتنی تعویلیں بیٹا عوام کو پتہ چلتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے. بات کرنی چاہیے سیدھی سیدھی. اور سیدھی سیدھی بات یہ کہ اس کے جو ظاہری انداز آئے ہیں یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شایع نشان نہیں ہے. متن پہ اعتراض شروع سے علماء کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، نہیں حل کر سکے اس کو، کر کے دکھائیے گا آپ. پھر اس پر ایک اور اعتراض آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو جو حدیث کی روایت کیا وہ ہے کہ مسخ کر کے آپ کو ایک جانور کی شکل میں بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب اس کا ثبوت بھی دینا پڑے گا. اس کا ثبوت کہاں ہے پہلے ہمارے دین کے اندر کہ انسان کو جانور کی شکل میں بنا کے دوزخ میں پھینکا جائے گا؟ اس چیز کا یعنی ایک الگ سے عقیدہ اور نظریہ آپ بنانا شروع کر دو گے، نئی نتائج نکال پاؤ گے، بہت مشکل ہے. لہٰذا یہ وہ حدیث ہے بخاری کی کہ جس کے متن میں شدید قسم کا اعتراض. اب یہ دیکھیے گا اگر آپ بولیں کہ یار ہو سکتا ہے بروز قیامت ملا دل میں نرمی آ گئی، دیکھیے گا نہیں، جو دشمن اللہ کی کوئی نرمی نہیں، وہ فیصلے کا دن ہے، وہ نرمیوں کا دن نہیں، فیصلے کا دن ہے. آپ ذرا غور کیجیے گا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا میدان ہے، کچھ لوگ لائے جائیں گے، جب ہمارے سامنے آئیں گے ہم کہیں گے اصحابی، ہمارے ساتھ ہی کہیں تھے، ہمارے ساتھ والے ہیں. تو فوراً فرشتے کیا رپلائی کریں گے؟ کیا ہے روایت کے اندر؟ فرشتے کیا رپلائی کریں گے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، بعد میں بدل دیا تھا انہوں نے سب کچھ. تو کہنے کا مقصد اصحابی کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید ان کا ایک تعلق نکلے، نسبت، لیکن نہیں، انہوں نے جو جرم کیا اس سائڈ پہ کر دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط ہے اس میں نرمی کی بات نہیں، وہ غلط از غلط، وہ فیصلے کا دن ہے. پتہ چل گیا جو اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے کیا نرمی رکھے. تو اس حدیث پر شدید اعتراض. پھر ایک اور اعتراض بھی لازم آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا اس دنیا کے اندر ہی کہ وہ مشرک مرے ہیں، پھر بروز قیامت مشرک کے لیے استغفار خود قرآن کے خلاف ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تو شرک معاف نہیں کرے گا. پھر آپ نے کیوں استغفار کی؟ تو اعتراض پہ اعتراض بنتا چلا جائے گا. لہٰذا کئی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنفرم تھا ہی نہیں کہ آپ کفر میں مرے ہیں. یہ جواب دیتے ہیں
یہ بروز قیامت پتہ چلے گا کہ آپ کفر میں مرے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ فلما تبین لہ انہ عدو، جب آپ پر بالکل واضح ہو گئی اللہ کا دشمن، واضح ہو گیا، قرآن کہتا ہے واضح ہو گیا. تو اس لیے حدیث کی تعویلیں نہیں کر پاتے ہیں دوسرے طریقے سے. مختصر یہ کہ حدیث وہ ہے بخاری کی جس کے متن پہ اعتراض.